شرعاً جو حکم ہے وہ گندم کا، کھجور کا، جو کا وغیرہ وغیرہ ان چیزوں کا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں زیادہ پیداوار گندم کی ہوتی ہے، کھائی بھی زیادہ گندم جاتی ہے، استعمال بھی زیادہ گندم ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا باقی ملکوں والے گندم نہیں کھاتے، لیکن زیادہ تر آپ اس پہ مطالعہ بھی کیجیے گا، زیادہ تر گندم کی کھپت جو ہے وہ پاکستان میں ہے۔ باقی ممالک میں کوئی برگر کھاتا ہے، کوئی توش کھاتا ہے، کوئی کیا کھاتا ہے، اپنی اپنی خوراکیں، اپنے اپنے انداز ہیں۔ یہاں پہ جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ گندم کے اوپر ہوتا ہے، اور عرب امارات میں زیادہ تر کھجوروں پہ ہوتا ہے۔ اور شرعاً عرب میں اب بھی میں نے اس پہ بہت تحقیق کی کہ عرب میں اب بھی بہت زیادہ لوگ ہیں جو پیسے نہیں دیتے، درہم دینار ریال نہیں دیتے، وہ پکڑ کے کھجوریں اس انداز میں غربا میں، یتامہ میں، مساکین میں بانٹ دیں، یا کسی ایک کو دے دیں، وہ آگے بیچ لے، کچھ کرے۔ لیکن اب بھی وہاں یہ طریقہ رائج ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے گندم کا وزن بھی، کلو بھی، 1 پاؤ فالتو بھی، ریٹ میں بھی 111 کے تبادل 125 آپ کے سامنے رکھا، پھر اس کو 250 پہ ہم نے تقسیم کیا۔ اب علماء سے اس ہفتے میں میری یہی بحث چلتی رہی کہ ٹھیک ہے گندم کا ریٹ جو ہے وہ اتنا بنتا ہے، آٹے کا اتنا بنتا ہے۔ ہم نے اس پہ بہت تحقیق کی، آپس میں ہمارا اچھا بلا علماء کا مباحثہ بھی ہوا کہ گندم ایک بندہ لیتا ہے، میں آپ کا سوال آپ کے سامنے رکھ کے جواب دے رہا ہوں، آپ کو کرنے کی بے شک ضرورت ہے، کرتے ہیں تو کوئی مجھے حرج بھی نہیں، لیکن ایک بندہ گندم لیتا ہے تو ظاہر ہے اسے پیس کے وہ آٹا بنا کے یا چکی پہ لے جا کے یا خود کر کے آٹا بنائے گا تو وہ کھائے گا۔ اب سامعین کرام آٹے کی بنانے کی مالیت بھی اس کے اندر ایڈ کر کے پھر 1.25 کو 2 بھی تصور کر کے پھر وہی بات جاتی ہے 250 سے 300 کے درمیان میں ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اب علماء نے یہ اتفاق رائے رکھی ہے کہ اس میں گندم کا ریٹ بھی ہے، جو کا بھی ہے، اس میں کھجور کا بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہیں جو جن جن علاقوں میں چلتی ہیں ان کے اوپر جا کے ریٹ فٹ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پستہ مغز 4-5 مغز پہ بھی فٹ ہوتا ہے ریٹ، لیکن سامعین کرام اتفاق رائے علماء کا یہ بنا ہے کہ 250 کم از کم سے لے کے بندہ 2500 تک فی بندے کا فطرانہ دے سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی حیثیت سے ہے، اپنے لیے وہ کون سی کھجور پسند کرتا ہے کھانے میں، اپنے لیے وہ کون سا آٹا گھر میں پسند کرتا ہے کھانے میں، اسی آٹے کے ریٹ سے وہ 2.25 شرعی حکم ہے۔ لیکن سامعین کرام وہ 2 کر لے، اس سے زیادہ کر لے تو خیر لکم ان کنتم تعلمون، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ وہ زیادہ کرے تو اس کے لیے اور بہتر ہے۔ لیکن ہمارا اتفاق رائے یہ آیا ہے اس پہ کہ کم از کم 250 روپے سے لے کے 2500 روپے تک اس کا فی بندے کا فطرانہ بنتا ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے گا، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں سچ کر رہا ہوں، جھوٹ کر رہا ہوں، خدا کے نام پہ میں تکے دے رہا ہوں کہ خدا کے نام پہ میں دانے دے رہا ہوں، خدا کے نام پہ میں اچھا دے رہا ہوں، ناقص دے رہا ہوں، برا دے رہا ہوں، فراغ دلی سے دے رہا ہوں یا نہیں۔ اور یہ فطرانہ ایسی چیز ہے سامعین کرام، یہ کم از کم عید سے 1 دن، کم از کم 2-4 دن پہلے ادا کر دیں تو غریب اپنے لیے چیزیں لے لیں گے۔ نارمل ایٹم بیکری کا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے عید کی رات میں بیکری کا ایٹم بھی غریب کو نہیں ملتا، جوتیاں کپڑے کہاں سے وہ درزی کو پھر کہے گا درزی صاحب آپ باقی لوگوں کے کام چھوڑیں اور مجھ سے ارجنٹ لیں، میرے پاس فطرانے کی بڑی رقم آئی اور میرا سوٹ سیل کے دیں۔ 2 دن 4 دن پہلے اور آخری وقت اس کا جو ہے وہ عید الفطر کی نماز سے پہلے پہلے دے دینا ہے، وہ صدقہ فطر شمار ہوگا۔ عید کے بعد دے گا تو صدقہ فطر نہیں، پھر صرف اور صرف صدقہ شمار ہوگا۔ اور سامعین کرام یہ جو بندہ لے بھی نا، جو غریب ہے باقی لوگوں سے لے رہا ہے فطرانے صدقات خیرات، یہ ایسی چیز ہے اس شخص کے اوپر بھی اپنی ذات کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ واجب قرار دیا ہے۔ جو بچہ عید کی صبح پیدا ہوگا اس کی طرف سے بھی ماں باپ دیں گے، اور نمازیوں کے لیے حکم یہ ہے، روزے داروں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس نیت
نیت سے دیں گے کہ اے اللہ پورے رمضان میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی، خطائیں ہوئی، جو روزے کی تعظیم میں، ادب و احترام میں کچھ ہم سے کمی بیشیاں ہوئی، اے اللہ اس صدقہ کے توسل معاف فرما کے ہمارے روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرما۔